منٹو نے کہا تھا کہ بھوکے پیٹ کا مذہب روٹی ہوتا ہے، اور میں جب سے یہاں آئی ہوں میں نے یہ چیز نوٹس کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی، ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں، کیوں منافقت کرتے ہیں، کیوں چوری کرتے ہیں، باقی لوگ کیوں نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو باقیوں سے کمپیئر کرتے ہیں. مجھے بھی بڑا دکھ ہوتا تھا، بٹ یہاں آ کے میں نے ریئلائز کیا ہے یہ بات کہ پہلے سے بھی میں اس چیز کے اوپر کام کر رہی ہوں، بٹ یہاں آ کے میں نے زیادہ ریئلائز کیا ہے کہ جس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے وہ کیوں چوری کرے گا، وہ کیوں منافقت کرے گا، کیوں جگاڑ لگانے کی کوشش کرے گا، کیوں دھوکہ دے گا. پھر جس کے گھر میں روٹی نہیں ہے، جس کے گھر میں بیسکس پورے نہیں ہو رہے، تو وہ اس کی ایتھکس کا ہم کیا کریں گے، وہ مورلس کے بارے میں کیسے سوچے گا. مازلو نے بھی اس کے اوپر، آپ نے اگر مازلو کا ہائرارکی پیرامڈ دیکھا ہے، اسی کے اوپر ہم دان کاش کے اندر بھی کام کرتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کی بیسکس ہے فوڈ، شیلٹر، سروائیول. پھر اس کی نیکسٹ اسٹیج آتی ہے جس میں تھوڑا سا سروائیول سے نیکسٹ لیول کی چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ہاؤس ہولڈ، فیملی تھنگس. پھر سوسائٹی تو بہت اینڈ میں ہے، سوسائٹی اس کے بعد، اور سیلف اکنالجمنٹ، سیلف ڈسکوری، سیلف انالیسس جس کو ہم کہتے ہیں. That's the last stage. How are we expecting that on an empty stomach with no food or shelter on their heads they go for creativity or innovation? That's not going to happen. So یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے. اگر آپ اس مطلب پتہ نہیں کسی کو میری بات سمجھ آئے گی یا نہیں، بٹ آئی ایم شیور آپ میں سے کافی لوگ اس بات کو سمجھ سکیں گے کہ جب ایک بندہ اندر سے بھرا ہوتا ہے، جب اس کی نیڈز میٹ ہو رہی ہوتی ہیں، تبھی وہ کریٹیوٹی یا انوویشن یا لیڈرشپ کے بارے میں سوچ سکتا ہے، اپنی ذات کا انالیسس کرے گا کہ مجھ میں کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے. لیکن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اس سے ہم کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مورل ویلیوز یا رائٹ فلنس، اس سے ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. سمجھے نا آپ. ڈیولپڈ نیشنز میں ہم کہتے ہیں، میں نے خود ساری عمر 10 سال انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کیا ہے، ہم کہتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری ریزنز ہیں، جسٹ ایک جنیرک ریزن سب چیزوں کو سمرائز نہیں کر سکتا. ڈسکشن بہت بڑی ہو جائے گی، اگر کرنا چاہیں تو ضرور ان پرسن کو بھی کریں گے، ویڈیو میں اتنی لمبی بات کرنا تو مشکل ہو جائے گا. بٹ پوائنٹ بینگ کہ اٹ از ون آف دا میجر ریزنز when people are not covered enough for their survival. You cannot expect them to outperform and to produce and to be productive members of the society. When people have at least not at most financial stability, but at least when they have financial security, then we can expect of them to think of the morals and work on the values and do better for the society and for themselves. اگر آپ کسی بندے بھوکا ہے، وہ آپ کے کہہ رہے ہیں مجھے روٹی دے دو، روٹی دے دو، آپ اسے ویلیوز نہیں سکھا سکیں گے. میں نے بہت لمبی بات تو نہیں کرنے کی کوشش کی، بٹ سمرائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب تک ہم لوگوں کی یہ بیسک نیڈ نہیں ختم کریں گے، بھوک کی، پیاس کی، شیلٹر کی. چائنا نے تھا، اور یہاں آ کے میں نے اپنی کانفرنس میں لرن کیا کہ چائنا نے ایبسولوٹ پاورٹی ایریڈیکیٹ کر دی ہے. اب نو بڈی ان چائنا از ایبسولوٹلی پور. ہاں ریلیٹیولی ان کے پاس پاورٹی ضرور تھوڑی بہت ایگزسٹ کرتی ہے، بٹ یہ جو ایبسولوٹ پاورٹی ہے، یعنی نو فوڈ، نو شیلٹر، ایسا کچھ نہیں ہے. تو تبھی تو وہ ترقی کر رہی ہیں. اور کیسے یار، میں اس کو جب سے آئی ہوں میں دیکھ کے سوچوں کہ دس از واٹ پاکستان واز سپوز ٹو بی. اور ساری دنیا سے یہاں ٹورسٹ آتا ہے سارے، اور یہ اپنے رولز، اپنے ویلیوز پہ بہت اسٹرکٹ بھی ہیں اپنے لیے، لیکن ٹورسٹ کے لیے ان کے پاس بہت فلیکسیبلٹی بھی ہے. سو اگر ہم اس بارے میں سوچیں، ریفلیکٹ کریں، اپنے لوگوں کو کم از کم ان کی بیسکس، میرا تو یہی مقصد ہے، اسی لیے میں اتنا فری لانسنگ کو انکریج کر رہی ہوں. 10 سال سے پاکستان مارکیٹ میں اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے، اور باقی لوگوں کو بھی انکریج کر رہی ہوں. ٹریننگ کر کے لوگوں کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پلگ کرتی ہوں، اور سارا کچھ اسی لیے کر رہی ہوں نا کہ ابھی چلو چند لاکھ لوگ ہیں جن تک میرا امپیکٹ پہنچ رہا ہے. اگر ادھر آ کے میں نے باقی بھی لوگوں سے بات کی ہے، میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی، کوئی بھی پاکستانی انفلوئنسر یا جس کے پاس اسکل ہے یا کیپیسٹی ہے، چاہے وہ آئی ٹی سے ہے، چاہے وہ انویسٹمنٹ سے ہے، چاہے وہ پبلک سیکٹر سے ہے،
اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں لوگوں کی بیسکس کور کرنے کے بعد. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو خود دینا, ویسے گورنمنٹ کو سبسڈائز کرنا چاہیے, لیکن ہم گورنمنٹ کو کچھ نہیں کہہ رہے اس وقت. بات ہو رہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اتنا امپاور, اتنا انکریج کر دیں اسکل کے تھرو, فری لانسنگ کے تھرو, انٹرنیشنل مارکیٹ میں پلگ کر کے, شاپیفائی, ای کامرس, ڈراپ شپ, جو بھی, لیکن ان کو ایکچولی میں اتنا ضرور کریں گے ان کا کچن ایکسپینس میٹ ہونا شروع ہو جائے. اگر آپ 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ کو کر رہے ہیں, کوئی 2-4 کو میں کر رہی ہوں, 2-4 کو کوئی اور کرے, تو ایسے ہم اپنی کروڑوں کی آبادی کو ایونچولی موو کر سکتے ہیں. اور پوری آبادی کو نہ بھی کریں یار, اگر ہم 1 کروڑ کو بھی پاورٹی سے نکل آئیں بہت بڑی بات ہے. اور 1 کروڑ کے لیے کتنے لوگ چاہیے؟ 10 لوگ, یا کیا ہم 100 انفلوئنسرز نہیں ہیں؟ ویسے تو بہت انفلوئنسرز ایگزسٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, بٹ آئی ووڈ ریکویسٹ یو آل, آپ سب اپنی پرسنل کیپیسٹی میں تو کر رہے ہیں, بٹ میں ہمیشہ سے, آپ سب جانتے ہیں مجھے, جتنے بھی مجھے جانتے ہیں, میں جب بھی آپ لوگوں سے ملتی ہوں میری ہمیشہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ گیٹ ٹوگیدر. جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے, ہم میں سے کوئی بھی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں یہ چینج نہیں لا سکتا. اپرچونیٹی آتی ہے, آئی ٹرائی ٹو شیئر اٹ ود مائی فیلوز, تاکہ ہم مل کے بڑا امپیکٹ کریٹ کر سکیں. دھوپ تھوڑی تیز ہو رہی ہے, بٹ آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ہے, اگر آپ انفلوئنسر نہیں بھی ہو, نارمل پاکستانی ہو, پھر بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا اسکل اپنے اندر ڈیولپ کرو. بے شمار میرے فری کورسز ہیں, کانٹینٹ ہے, میرے علاوہ بہت لوگوں کے بہت سارے ہیں, آپ لوگوں کے لیے بنائے ہیں یار. اگر آپ سب دن کا ایک $20 بھی کماتے ہو نا, تو بات کہاں چلی جاتی ہے. مہینے کا آپ کتنا کما رہے ہو, سال کا کتنا کما رہے ہو, بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. تو میرا یہ بھی فوکس ہے کہ میں جن لوگوں نے زیرو سے اپنے آپ کو بلڈ کیا ہے, اور پاکستانی براڈ سیٹلڈ ہیں, سکسیزفل ہیں, ان کے اوپر سیریز کروں گی, ان سے باتیں کروں گی, اور شاید وہاں سے بھی مجھے کچھ ٹپس ملیں آپ کے لیے. بٹ اور آپ بھی پلیز, میں نے انفلوئنسرس کو ریکویسٹ کی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ وہ آپ کے لیے کریں گے تو آپ نے کچھ کرنا. جو خود کر سکتے ہیں خود سٹارٹ لیں. بہت سے میرے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں, اور بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جن کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا, میرا بھی نہیں تھا, کاش کا ہم نے اکٹھے سٹارٹ کیا بس. تو اگر کوئی بھی نہیں ہے, آپ پھر بھی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ ہر چیز موجود ہے, اور اگر کچھ سمجھ نہیں آتی آپ ہم سے پوچھیں. آپ کے اراؤنڈ بہت سارے اور لوگ ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں پاکستان میں, ان سے پوچھیں. اور چھوڑ دیں یار نیگیٹیوٹی, کس میں کیا برائی نہیں ہے, یہ سب دور کی باتیں ہیں. سب سے پہلے تو ہمارا مقصد ہے لوگوں کی بھوک مٹانا. جب وہ ہو جائے گی نا, پھر یہ ویلیوز اور ایتھکس, اس کے اوپر کافی کام کرنے والا ہے, کریں گے. بٹ پہلی چیز یہ ہے. تو آئی ہوپ میرا میسیج آپ تک ڈلیور ہوا ہوگا. میں دیکھتی ہوں, یہ چیزیں دیکھتی ہوں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا ہے. آنیسٹلی میں نے یہاں لوگوں سے ملی ہوں, بات کی ہے, سب کچھ بہت اچھے ہیں, جنرس ہیں, پولائٹ ہیں, بٹ ہم سے زیادہ ٹیلنٹڈ نہیں ہیں. پاکستانیز بہت ٹیلنٹڈ ہیں دنیا میں, یہ کوئی کہنے کی بات نہیں, دس از ٹرو. ہم کہیں پہ بھی سروائیو کر سکتے ہیں, کسی بھی حالات میں کسی بھی طرح کا کام کر لیتے ہیں. ملٹی اسکلڈ ہوتے ہیں, کسی بھی انڈسٹری میں 2-3 انڈسٹریز میں پیرلی کام کر لیتے ہیں. یوزلی لوگ اتنے اسمارٹ نہیں ہوتے. یہاں کے لوگوں کو میں نے دیکھا دے ناٹ دیٹ اسمارٹ. اچھے ہیں, اخلاقاً بہت اچھے ہیں, اقدار میں اچھے ہیں, بٹ اس طرح اتنے کوئی آؤٹ پرفارمنگ نہیں ہے. پاکستان میں تو ایک سے ایک ٹیلنٹ ہے. میرے ساتھ ڈیلیگیشن میں پاکستان سے 20 لوگ تھے, شاید 20 تھے. ان میں بھی سب ایک سے ایک ٹیلنٹڈ, اور یہ تو صرف 20 ہیں. میری اپنی کمپنی میں تو میں بہت لوگوں کو دیکھتی ہوں, بہت اسٹوڈنٹس بہت آؤٹ پرفارم کر رہے ہیں. لیکن باقی کمپنیز میں بھی جب ان کے ساتھ میرے انسائٹ شیئر ہوتے ہیں, تو کون سی دنیا کا ایسا ٹیک اسٹیک ہے جو پاکستان کے لوگ نہیں کر سکتے. صرف یہ ہے کہ ہم سیلفش ہیں, سوری ٹو سے, بٹ ہم سیلفش ہیں. ہم بس اپنا کرتے ہیں اور اپنے تک رکھنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس کوئی اپرچونٹی آگے ہم کسی کو بتائیں نا, اپنی اکنالجمنٹ کے لیے کریں. بٹ ایک ٹرو مسلم کا یہ کام نہیں ہے. اگر ہم واقعی مسلم, یہاں میں نے کافی چیزیں سیکھی ہیں اس معاشرے میں, ایک ٹرو مسلم کا کام ہے وہ اپنے ساتھ دوسروں کو پل اپ کرے. تو خیر کافی میرے خیال سے بکواس ہو گئی ہے. بکواس تو نہیں اس کو کہیں گے, بٹ آئی ہوپ آپ کو یہ باتیں سمجھ آئیں, کیونکہ آپ لوگوں کے لیے ہی کرتی ہوں. پلیز وی نیڈ ٹو میک این امپیکٹ. اب نہیں تو کب, ہم نہیں تو کون.